جب مسلمانوں کو پتہ ہوگا کہ ہم جاہلوں سے علم لے رہے ہیں تو پھر ہم جاہل ہیں. ٹھیک ہے؟ علم کس سے لینا ہے؟ کہا اللہ رسول سے. اللہ رسول تمہیں بہتر علم دے گا جو تمہارے لیے نور بھی ہوگا، راحت بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، کامیابی بھی ہوگا، کامیابی کی دلیل بھی ہوگا، نافع بھی ہوگا اور نقصان کی خبریں دینے والا بھی ہوگا. اور کون سا علم ہے؟ جو تمہیں پاکی بھی دے گا، پرہیزگاری بھی دے گا، متقی بھی بنائے گا، ولی بھی بنائے گا، صالحین بھی بنائے گا. یہ علم تمہیں ایک نہیں رہنے دے گا، ایک نہیں رہنے دے گا. کوئی عالم دین بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا، کوئی محدث بن جائے گا، کوئی حافظ قرآن بن جائے گا، کوئی قاری بن جائے گا. اس سے بنیں گے لوگ، مگر ان لوگوں کو انہی طرح سے پکارنا، یعنی کہ قاری کو قاری کہہ کے، مگر جو دنیا کا علم رہ لے، قرآن حدیث کا لے نہ لے، اسے تو جاہل کہہ کے پکارنا. اس کے ساتھ تخلص نہ لگانا کوئی بھی، اس کے ساتھ صرف جہالت کا تخلص ہے کہ وہ علم لے کر بھی اندھیرے میں ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علم روشنی ہے، اور دنیا والے بھی کہتے ہیں علم روشنی ہے تو روشنی نور سے ہے، اور نور کو کیوں نہیں مانتا جب اس کے پاس روشنی ہے؟ اسے پتہ نہیں چاند سورج ستاروں میں بھی روشنی ہے، مگر یہ روشنی اللہ کہتا میرے نور سے ہے. جب اللہ کے نور سے یہ روشنی ہے تو تیرے جسم میں بھی روشنی اللہ کے نور سے ہے. وہ تیرے جسم میں کون سی روشنی ہے جو اللہ کے نور سے ہے؟ کہا عمر، روح جو میں نے اپنے نور سے جسے بنایا وہ روح ہے. اگر وہ تیرے جسم سے نکل جائے، تیرا جسم مٹی ہے، قبر ہے، ایک اندھیرا ہے، یعنی کہ تیرے جسم کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے. اگر نور یعنی کہ اللہ تیرے جسم سے روح نکال دے تو ایک اندھیرا ہے، ایک بت ہے اندھیرے کا. تو اندھیرا ہی تو جہالت ہے. اسی لیے کہا جو اپنے روح یعنی کہ اپنی روح سے واقف نہیں ہے وہ نور سے واقف نہیں ہے، اور جو روح سے واقف ہو گیا وہ نور سے واقف ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو نور دیا ہی نہیں، روشنی دی نہیں. یہ تو اندھیرا ہے. یہ اگر روشن ہے تو کس وجہ سے ہے؟ کہاں عمر کی وجہ سے، روح کی وجہ سے. روشنی ہی گردش ہے. کیا ہے گردش؟ اب تو اپنے جسم کی گردش پوچھ، میرے جسم میں گردش کیا ہے؟ کہا تیرے دل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے دل میں روح گردش کرتی ہے، جس کی وجہ سے تیرے دل کے خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس روح کو نکال دے تیرا خون بھی رک جاتا ہے گردش کرنا. تو خود سے زندہ ہی نہیں ہے. جب تو خود سے زندہ ہی نہیں ہے تو خود کی مان بھی نہ. تو جس وجہ سے زندہ ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ ہے. اللہ کے امر کو مان، اور اللہ کا امر وہ مانتا ہے جو اللہ کے حکم کا پاسدار ہو. اللہ کا امر وہ مانتا ہے جو اللہ کے حکم کا پاسدار ہو. اسی لیے کہا روح میرے حکم کی پاسدار ہے، اور نفس میرا حکم نہیں مانتا. کبھی بھی اپنے نفس کی باتوں میں نہ آنا، گمراہ ہو جاؤ گے. مگر روح تجھے ہر وقت پیغام دیتی ہے ہدایت کا، موت کا، خوف کا، ناپاکی کا. تو جن کے دلوں میں روح بیدار ہوگی وہ اس بیداری کی وجہ سے نور کی عظمت کو جان جائے گا کہ اگر امر کا نور ایسا ہے تو ایمان کا نور کیسا ہوگا. اللہ نے امر کے نور کو پاک کہا ہے، ایمان کا نور تو دوسروں کی بھی پاکی کری ہے. اب نوروں کی تمہیں حکمت کا پتہ چلے گا کہ ایک نور صرف روح ہے جس سے روح پاک ہے.
اس سے تو اپنا بدن نہیں پاک کر سکتا، مگر جب اللہ کے حکم سے تو اللہ کے نور سے واقف ہوگا تو اپنا بدن بھی پاک کرنے لگ جائے گا اور تیرا ظاہر باطن پاک ہو جائے گا اور تو پاکی کو پسند کرنے والا ہو جائے گا اور اللہ کا دوست بن جائے گا۔ یعنی کہ ظاہر باطن پاک ہونا قرب الہی کی دلیل ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے جو ظاہر باطن زیادہ پاک ہوتا ہے، ورنہ پاکی تو اللہ تعالیٰ نے کافر، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی کو بھی دی ہوئی ہے، مگر وہ پاکی سے واقف نہیں ہے، مگر روح اس کی بھی پاک ہے، مگر نفس کی خصلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے روح اندھیرے میں قید ہو جاتی ہے، روح اندھیرے میں قید ہو جاتی ہے، وہ پھر اندر سے روتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے نفس کو ملامت کرتی ہے۔ حدیث پاک میں روح بھی تیرے نفس کو ملامت کرتی ہے، مگر جب اے انسان تو اپنے نفس کو آپ ملامت کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ روح کے ملامت کرنے سے تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جب تک خود نہیں تو اپنی نفس کو ملامت کرے گا۔ یعنی کہ ملامت کس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو حرکات ہے اس پہ لعنت کرنا، کہ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو برو پہ لعنت کرنے والا ہے۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا اللہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے تو برائی کرنے والوں کے لیے لعنت بنا دیا ہے، اور جب مجھے لعنت بنا دیا ہے تو میں لعنتی لوگوں میں کیوں شامل ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نیک اور صالحین اور صدیقین میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرا سکتا، مگر لعنتی لوگوں کو میں ٹھکرا سکتا ہوں، تو وہ ٹھکرائے گا لعنتی لوگوں کو۔ تو اس کی صفت کا انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا مومن ہے۔ جب انسان کو مومن کی صفت کا پتہ چل جائے گا تو انسان اس سے ڈرے گا۔ اللہ نے صفت یہ جو مومن کو عطا کی ہے یہ انسان کو ڈرانے کے لیے ہے کہ انسان ڈرے گا، جس طرح ابلیس ڈرتا ہے نور والوں سے، وہ انسان بھی ڈرے گا نور والوں سے۔ انسان سے خود نہیں ڈرتا، خود تو ایک جیسی طاقت ملی ہوئی ہے، نفسی طاقت۔ کیا نفسی طاقت؟ مگر جب انسان کو ایمانی طاقت کا علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمانی طاقت بھی دی ہے، تو وہ نفسی طاقت والوں سے ڈرنا چھوڑ دے گا، اور نفسی طاقت والے جو ہوں گے جب وہ نور دیکھیں گے تو ایمانی طاقت والوں سے وہ ڈر کر بھاگیں گے۔ طاقتوں کا بھی اظہار تجھے اپنا بھی دیکھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بشر کی صف سے نکال کے رسالت یعنی کہ رسول کی صف عطا کر دی، اس رسول کی طاقت بھی دیکھنی ہے۔ جب تمہیں پتہ ہوگا اس کے بازوں کی طاقت کا علم تو تم جانو گے کہ اس دور میں جو کنواں کھودا گیا اور جب وہ رسیاں کم پڑی تو ابو جہل نے کہا اے جاؤ میرے بھتیجے کو بلا کر لاؤ، مجھے اس کنویں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف میرا بھتیجا محمد نکال سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بھی پہلے رسیاں ہی ڈالی تو کم پڑ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈالا، ابو جہل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکالا، جب باہر نکل کے آپ کے دامن سے لگے تو کیا کہا ابو جہل نے؟ مجھے پتا تھا تیرے سوا مجھے کوئی نکال نہیں سکتا کیونکہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک،
کہ اس نے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کے بھی نہیں مانا. آج تو لوگوں کو دیکھنا نصیب ہی نہیں ہے، تو عظمت کا اظہار کیسے کریں گے؟ تو آہستہ آہستہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی، نگاہ کی، زبان کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی عظمت نور رسالت حق سے تعریف نہیں بیان کریں گے تو لوگوں کو محمد کی ذاتی تعریف کا علم ہی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تعریف بھی بتائیں. ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذاتی کیا قوت ایمانی اور طاقت عطا فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اس کی بات سن کے. تو جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، کیا تھے؟ مگر جبریل تو ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا تھا، نبی کو آ رہا تھا. اس سے ثابت ہوا ہر نظر جبریل کو دیکھ نہیں سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی جو جبریل کو دیکھتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے. یہ نبی کی نگاہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے ابو جہل کے سینے پہ ذرا ہاتھ تو مار. تو جس وجہ سے ابو جہل کے لیے نرم ہو جاتا ہے وہ وجہ ایمان ہے. تو چاہتا ہے یہ ایمان والا ہو جائے. نرم ہونے کی چاہت کے پیچھے راز کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نبی کیوں رحمت للعالمین ہے کہ لوگ ایمان لے آئے. اگر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے تو نبی کی رحمت سے کوئی انہیں فائدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، فائدہ کون نبی کی رحمت سے آخرت میں پائے گا؟ دنیا میں نبی کی رحمت سب کے لیے ہے، مگر آخرت میں اللہ کہتا ہے نبی کی رحمت کا سایہ صرف اور صرف امتی پہ ہوگا. کس پہ ہوگا؟ امتی پہ. مگر کائنات میں جب ہم اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو سب پہ سایہ ہے، مگر سب کو نظر نہیں آتا اور سب اس سائے پہ ایمان نہیں رکھتے. مگر اس روز سب کو سایہ نظر آئے گا، لوگ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں زندگی دو. اللہ کہے گا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آج نبی کو نور نہیں مانتے اس دن نبی کے جسم پہ انہیں نور نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مومنوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا. اور جو نور نہیں مانتے وہ اس دن ان مومنوں سے نور مانگیں گے. اللہ کہے گا اب انہیں نور نہیں ملے گا، دیوار کھڑی کر دے گا، کیونکہ یہ دنیا میں انہوں نے نور مانگا ہی نہیں ہے اور نہ یہ دنیا میں نور پہ ایمان رکھتے تھے. یہ نور پہ تو ایمان والے رکھتے تھے، اور جب وہ مانگتے تھے تو ایمان والے کہتے تھے اللہ ہمارے سینوں میں نور عطا کر دے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور عطا کر دے. اور جنہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں قیامت والے دن انہی کو دوں گا. اصل اللہ سے اس کا نور مانگا کرو، کیونکہ نور کافر نہیں مانگتا. علم تو رزق تو کافر بھی مانگ لیتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں کافر بھی لیتا ہے اللہ سے، یعنی کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، مگر کافر سے اللہ کا وعدہ ہے میں اسے وہ چیزیں عطا کروں گا، یعنی کہ رزق بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، مگر کیا نہیں دوں گا؟ کہا صرف نور نہیں دوں گا، نور نہیں دوں گا. ہم دیکھتے ہیں کافروں کے پاس ہمارے سے زیادہ سہولتیں. پوچھو صحیح، اس کا وعدہ ہے اللہ کا کہ تم سے زیادہ میں دوں گا. اگر وہ اپنے گھر سونے چاندی کے بھی بنائیں گے تو میں ان کو اتنا دے دوں گا کہ گھر بھی اپنے سونے چاندی کے بنا لیں.
مگر آخر موت آنی ہے، ان کا سونا چاندی کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب وہ مریں گے کام کیا آئے گا؟ نیکی آئے گی جو ایمان کی حالت میں کی ہوگی، اور جس نے نیکی ایمان کی حالت میں کی ہوگی اس کے لیے اس کی نیکی شفاعت ہوگی، اور جس نے مان کی حالت میں نیکی نہیں کی اس کی نیکی کا اجر اسے دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا ایمان والے نیکی نور والی کرتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ نیکی دنیا کے نافع کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ نیکی وہ بھی کرتے ہیں کیا جو ایمان نہیں لائے، اور نیکی وہ بھی کرتا ہے جو ایمان لایا ہو، مگر ایمان والے کی نیکی نور بن جاتی ہے، کافر مشرک بدعتی اور منافق کی نیکی نور نہیں بنتی۔ فرق یہ ہے جس کی نیکی نور نہ بنے وہ آسمانوں پہ نہیں جاتی، جس کی نیکی نور بنے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے۔ دو چیز آسمانوں پہ جائے گی، وہ اللہ کی مانت میں اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اور جو زمین پہ رہے گی اس نیکی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کی نیکیاں صرف زمین پر رہ جاتی ہے، اور کن لوگوں کی نیکیاں آسمان پر اللہ کی مانت بن جاتی ہے۔ وہ مانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی نیکیوں کا محافظ رہتا ہے، محافظ رہتا ہے۔ مگر کافر منافق بدعتی ٹھیک ہے مشرک کی نیکی کا اللہ محافظ نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اس کی نیکی دنیا میں ہی اس کے لیے شہرت، دولت، عزت، رزق میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہوا تو مجھے دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے علم سے واقف نہیں کہ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ راضی نہیں، اسے بھی دیتا ہے نیکی کی توفیق جس سے وہ راضی نہیں، اور توفیق اسے بھی دیتا ہے جسے راضی، مگر ایک نیکی کو نور بناتا ہے اور ایک نیکی کو نور نہیں بناتا۔ فرق ہے، دونوں ہی نیکیاں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نیکی گلے کا توق بن جاتی ہے، ایک نیکی گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ نیکی بھی گلے کا توق ہے اور نیکی ہی گلے کا ہار ہے۔ چاہے تو اپنی نیکی کو گلے کا توق بنا لے، اور چاہے تو اپنی نیکی کو گلے کا ہار بنا لے۔ تجھے اللہ نے توق والوں کا بھی علم دے دیا کہ کن کے گلوں میں توق ہو گیا، اور ہار والوں کا بھی تجھے علم دے دیا کہ کن کے گلوں میں ہار ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے کے گلے میں بھی توق ہوگا، اور قرآن پڑھنے والے کے گلے میں بھی ہار ہوگا، مگر دونوں کا بتا دیا۔ ایک قرآن پڑھ کے اس سے دنیا حاصل کر رہا ہے، اسے بیچتا ہے، اور جو قرآن سے دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو بیچے گا، اس کے لیے قرآن گلے کا توق بن جائے گا۔ اور جو اللہ رسول کی طرف بلائے گا قرآن سنا کے لوگوں کو، اور اللہ رسول کے انعامات بتائے گا، اور اللہ رسول کی عظمت تعریف وحدت بتائے گا، اس کے لیے وہ گلے کا ہار بن جائے گا۔ یہ انسان کو ہے، قرآن کو وہ گلے کا ہار بناتا ہے یا قرآن کو بھی گلے کا توق بناتا ہے، یہ انسان۔ پھر اللہ کے نبی کے انگلیوں کا بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ چشمے زمین سے پھوٹتے ہیں، کسی کے انگلیوں سے نہیں پھوٹتے۔ تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی بشر جیسی انگلیاں نہیں کہنا۔ جب تجھے علم نہیں تھا تو بشر جیسی انگلی کہہ دیتا، اور جب تجھے علم مل گیا کہ یہ بشر جیسی انگلیاں نہیں ہیں، کب تجھے ملا؟ جب صحابہ پیاسے ہو گئے، اونٹ پیاسے ہو گئے، پانی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑا سا ہی پانی لے آؤ،
تو آپ نے اپنا انگلیاں پانی میں انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ یعنی کہ پتھر پہ آسا مارا تو 12 چشمے. نبی بھی زمین پہ وار دیتے آسا, چشمے نکل آتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے چشمے جاری کیے, کیونکہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ نبی ہی ایسا ہے میرا کہ جو اپنی نگاہ سے بھی معجزہ دکھا سکتا ہے, اپنے جسم سے بھی معجزہ دکھا سکتا ہے. باقی کسی نبی نے اپنے جسم سے معجزے نہیں دکھائے. کیا نہیں دکھائے؟ کوئی چیز بنا کے معجزہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے. واحد نبی ہے, کسی چیز کو بنا کے معجزہ نہیں دکھایا. کیا نہیں دکھایا؟ اپنے سے معجزے دکھائے, تاکہ قیامت تک کوئی نبی کی تعریف کر رہا ہو, کسی رسول کی تعریف کر رہا ہو تو محمد جیسا کہہ کے تعریف نہ کرے, جبکہ رسول اور نبی محمد جیسے ہو کے تعریف والے نہیں ہو سکتے تو امتی اور عالم دین اور ولی اور صحابہ محمد جیسے کیسے ہو کے تعریف والے ہو سکتے ہیں؟ جب تو نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ موسیٰ آسے سے معجزے دکھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ مٹی سے بنا کے معجزے دکھاتا تھا اور دعا کر کے شفائیں بانٹتا تھا. ٹھیک ہے. تو تم نے سب کے جب معجزے پڑھے ہوں گے تمہیں علم ہو جائے گا کہ نبی کا معجزہ سب سے افضل ہے, سب سے افضل ہے. جب نبی کے معجزے افضل, نبی کا جسم سب سے افضل, اللہ کے نبی کے جسم کو تولا گیا فرشتوں نے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جسم کو ترازو میں رکھا گیا اور ایک طرف لوگوں کو یعنی ایک کو رکھا, نہیں بھاری ہوا, 10 رکھے 20 رکھے, اس طرح فرشتے رکھتے ہی گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے جسم سے باری کوئی بھی نہیں تھا. کیا نہیں. تو پھر فرشتوں نے کہا اگر اللہ کی بنی ہوئی تمام کائنات بھی ہم ایک ترازو میں رکھ دیں گے تو نبی کا پلڑا باری ہی رہے گا. یہ عظمت ہے نبی کے جسم کی. کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بنی ہوئی تمام چیزیں ہوں اور ایک طرف نبی کا صرف جسم ہو. ٹھیک ہے. جسم ہمیشہ باری رہے گا, چیزوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا, تاکہ تم جسمانی محبت بھی کرو, ایمانی محبت بھی کرو, دلیلی محبت بھی کرو, یقینی محبت بھی کرو, نسبت والی محبت بھی کرو, معجزے والی محبت بھی کرو, قرآن والی محبت بھی کرو, الہام والی محبت بھی کرو. تم محبت کرو نبی کے سراپائی محبوب ہونے پر, تم ہر ادا سے نبی کی محبت کرو تاکہ اللہ کے تم بھی محبوب بن جاؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کی سنت ہی اللہ کی محبت